النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے. تکبر، المتکبر اللہ کا نام ہے. تکبر کرنا یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے کہ وہ تکبر کرے. تکبر کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، شجاعت ہے، اقتدار ہے، میرے پاس قوت ہے. اس کے بلبوتے کے اوپر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوں. تکبر کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ یوں سمجھو کہ خود الہ ہونے کا دعویٰ ہے. یہی بات فرعون نے کہی تھی. فرعون کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، فوج تھی، اقتدار تھا، زمین تھی. اس بلبوتے کے اوپر وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں. میرے مقابلے کے اندر کسی مخلوق میں سے کوئی شخص میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. جو چاہوں کر سکتا ہوں. میرے ہاتھ میں قدرت ہے. کوئی بندہ میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور حکم ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر کیا ہے اور تم اپنے آپ کو کیوں اونچا سمجھتے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جبکہ ہماری حیثیت کا حال ہر شخص کو معلوم ہے کہ تندرست آدمی، دنیا کا کوئی عارضہ نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ناہگن یا آفت کے اوپر نہیں ہے، لیکن چند سیکنڈ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مجبور محض بنا کے رکھ دیتا ہے. ہمارے سامنے کا مثال ہے کہ چلتا پھرتا آدمی آتا ہے، اچانک اس کو کوئی ایسی وبا آتی ہے، کوئی ایسا دورہ پڑتا ہے کہ وہ بندہ معذور ہو کے رہ جاتا ہے. چلنے پھرنے سے قاصر ہے، بات کرنے سے قاصر ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے سے قاصر ہے، بظاہر سانس چلتی ہے لیکن وہ بندہ ہسل پہ مردہ ہے. یہ تمہاری حیثیت ہے. کس بلبوتے کے اوپر ہم دعویٰ کریں کہ ہم کچھ چیز ہیں؟ یہ خاصہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر آگے بڑھ کے پاتا ہے کہ میں ہوں کچھ، میرے اندر بھی طاقت ہے، میرے اندر قوت ہے، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے دوسرے معنوں کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، چلانے والا ہے. صرف خالق نہیں بلکہ چلانے والا بھی ہے. قیامت تک کے لیے کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تصرف میں ہے. کائنات کی کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہیں چل سکتی. ہاں، ایک طاقت ایسی ہے جو اپنے آپ کو واقعی کچھ سمجھتی ہے، وہ انسان ہے. یہ اپنے اندر سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میں جو چاہے کروں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی تکبر کرنے والا ہوں. جبکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے لوگوں تم اپنا منہ پھلا کے نہ رکھو لوگوں کے لیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور نہ تم زمین کے اوپر اکڑ کے چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا شیخی خورے کو، بڑائی کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے کو پسند نہیں کرتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یقیناً بری آوازوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گدھے کی آواز ہے. کیا فرمایا گیا کہ جب تو چلتا ہے تو ایسے مت چل جیسے تو سب چیز کا مالک ہے.
اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر، اپنے آپ کو نظریں جھکا کے چل، تکبر سے اکڑ کے دنیا کے اوپر مت چل کہ تیری حیثیت کیا ہے، یہ چیز سامنے رکھیے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے پورے پاکستان کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ اور ایک آیت اور انتہائی خطرناک آیت، میں سمجھتا ہوں قرآن کے اندر اس سے بڑی خطرناک آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لیے ارشاد فرمائی، جس کے اندر ایسی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی مثال دیتے ہیں جس کی مثال کی ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی اور اس کو بات کو غور کرنے کی، غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ ہم چڑھتے کیا ہیں، ہم سمجھتے کیا ہے اپنے آپ۔ اور یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میرے پاس مال دولت ہے، میں بڑا ہوں، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں جو جی چاہے کروں، کسی اصول و ضابطے کا میں پابند نہیں ہوں، جیسا میں جی چاہے کروں۔ یہ بھی تکبر میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، ان الذین کذبوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کذب کیا، جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان کے بارے کے اندر۔ یہاں بات ایک ہو گئی، پہلے ایک بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اس کو فرما دیا۔ اپنی چیز انتہائی غور سے سننے کی ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے کبھی بھی آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی رحم کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کبھی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ محبت کی نگاہ سے ان کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ اور فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، نہ ان کو اللہ تعالیٰ کبھی جنت میں داخل کرے گا۔ آگے مثال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مثال دینے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کلام ارشاد فرما دے وہ حرف آخر ہے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ پہلا فکرہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ استکبار کرنے والوں کو، تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے تو گزر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور طریقے سے اللہ تعالیٰ مجرموں کو اس کی سزا دیتا ہے، جزا دیتا ہے، جو کام یہ کرے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مثال کیا ہے، یہ اونٹ سوئی کے ناکے سے تو گزر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ ہوں۔ یہ تکبر صرف یہ بات نہیں کہ آپ پر ایک چھوٹے بابے کو، اونچے سے اونچے مقام پہ دیکھ لو، جو ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو، ہماری عدلیہ کو دیکھ لو، ہمارے جنرلز کو دیکھ لو، کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم جو چیز چاہیں کریں۔ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، بہت بڑی اہمیت کا وہ حامل ہے، وہ تمہاری تمام چیزوں سے واقف ہے، تم اس سے کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریائی صرف میرے لیے ہے، المتکبر میں ہوں، میرے علاوہ جو کبر کا دعویٰ کرے، متکبر ہونے کا دعویٰ کرے، وہ سمجھو خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار بیٹھا۔ اور جو اللہ تعالیٰ تمام چیز کے اوپر قادر ہے، مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، مسلمانوں، انسانوں، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ؟ ایک مچھر کے پر کے برابر تمہاری اہمیت نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے اوپر رحم نہ کرتا، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں سزا دیتا، تو تمہیں ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل رسوا کرے گا۔ تمہاری ان بدماشیوں کی پاداش کے سلسلے میں تو اللہ کے ساتھ تم روا رکھتے ہو کہ ہمیشہ تم اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو میرے پاس کچھ ہے، حالانکہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور حیثیت تمہاری ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دور میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم سمجھتے ہو تم اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو پکارتے ہو، جن کو پکارتے ہو ان کا حال کیا ہے کہ وہ ایک مچھر پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مچھر تو دور کی بات ہے، وہ مچھر اگر کوئی چیز یا کوئی مکھی کوئی چیز تمہارے کھانے میں سے لے کے اڑ جائے، تم اس کو واپس لانے پہ بھی قادر نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، اتنا ہی ہے وہ مجبور، جو کمزور ہے، جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، جس سے دعویٰ کیا جاتا ہے وہ کتنا کمزور ہے۔ یاد رکھ لیجئے، تکبر کے معاملے کے اندر کچھ چند چیزیں ہمارے سامنے رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اب دنیا کے اندر تکبر کی 4-5 چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم تکبر کرتے ہیں۔ پہلی بات علم کا تکبر، ایک بندہ سمجھے کہ میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں پی ایچ ڈی کیا ہوں، میں ایم اے کیا ہوں، میں فلاں فلاں میرے پر ڈگری ہے، اور میرے مقابلے میں وہ شخص
جس کے پاس یہ تعلیمات کی ڈگریاں نہیں ہیں وہ میرے سامنے حقیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ علم کا تکبر. اور یاد رکھو علم وہ ہے جس کو قرآن علم کہتا ہے, علم وہ ہے جس کو اللہ کے رسول علم کہتے ہیں. وہ علم کیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ تیرا خالق کون ہے, تیرا مالک کون ہے, تیری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اس چیز کو سیکھنے کے لیے جو چیز حاصل کی جاتی ہے اس کو علم کہتے ہیں. اور یہ علم کیا ہے, انکساری پیدا کرتا ہے. جو شخص جتنا بڑا عالم ہے, جتنا بڑا علم کا خزانہ اس کے سینے میں دفن ہے, اس سینے کو, اس خزانے کو لوگوں کے حق کے لیے استعمال کرتا ہے, لوگوں کی بھلائی کی استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے علم کی قدر کرنے والا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے سامنے ہے, ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے, اللہ کے سامنے پیش ہو. 3 بندے جو اس کا ذکر کیا جاتا ہے ہمیشہ حدیث کے اندر, آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا جا سکا ہے. کہتا ہے اللہ میں نے دنیا کے اندر تم نے مجھے علم دیا تھا, میں نے علم دنیا کے اندر پھیلایا, لوگوں کو دعوت دی, لوگوں کو توحید رسالت تم نے سمجھائی. اللہ تعالیٰ میں نے زندگی کے اندر اپنی زندگی اس کام میں لگا دی, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے جھوٹ بولا, تو نے جھوٹ بولا. وہ کیوں کہ تو نے اس لیے علم حاصل کیا, لوگوں تک بات پہنچائی تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بڑا عالم ہے, بڑا زبردست, تو سریع اللسان ہے, تیری زبان سے بڑی اچھی باتیں نکلتی ہیں, تیری باتیں لوگ سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا بیان کرنے والا بندہ ہے. اس بات پہ تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا علم جس کے اوپر تو انکساری کرتا, اپنے آپ کو نیچے ڈالتا, اپنے آپ کو گرا کے رکھتا, تو سمجھتا کہ میں نے بہت کچھ کیا. قد کذبت, تم نے جھوٹ بولا, اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دے گا صرف وجہ سے کہ اس نے کبر کیا کہ میرے پاس بڑا طاقت ہے, بڑا معاملہ ہے. دوسرا کبر نسب کا کبر ہے. ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں, فلاں میرا نسب ہے, فلاں میرا قبیلہ ہے, میں بڑا اونچا ہوں, میں بڑی عزت والا ہوں. جبکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے نزدیک سب سے عزت والا, سب سے کرم والا, سب سے بھلائی والا بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا. لیکن ہمارے یہاں یہ چیز بھی عموم پائی جاتی ہے کہ فرقہ واریت کے اندر اور نسبیت کے اندر ہم زہر کے اندر اتنا آگے گھڑے ہوئے ہیں. دیکھ لیجئے اس کا زیادہ زہر کہاں پہ ہے, ہمارے پاکستان برصغیر پاکستان کے, یہ چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ایک بندہ سید ہے, چاہے وہ بے شک جیسا بھی ہو, اس کا عقیدہ جتنا برا ہو, اللہ تعالیٰ کے دشمنی کی حالت میں رہتا ہو, لیکن وہ کہے گا میں تو بڑی اونچے خاندان سے ہوں, میری تو بڑی اہمیت ہے, میرا تو اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ تعلق ہے, میں ان کے اولاد میں سے ہوں, سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں. یہ سب کچھ باطل ہے. اس طریقے سے کوئی اور بندہ اگر کہتا ہے کہ میں تو بڑا چودھری ہوں, میں تو چیمہ خان ہوں, میں تو فلانا خان ہوں, میں تو بڑا اچھا بڑا پٹھان ہوں, میری عزت زیادہ ہے. بھائیو یاد رکھو یہ تمام چیزیں اپنے آپ کو دھوکے دینے کے لیے ہیں. عزت والا کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کی شکل و جاؤ جلال کوئی ایسا نہیں ہے, قابل اعتبار نہیں ہے, بڑا اچھا معمولی شکل کا بندہ ہے, لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے والا ہے. اور وہ بندہ کبھی اگر غلطی سے اگر قسم کھا لے, اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو بھی پورا کرتا ہے کہ اس کی حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بال نہ ہو, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوں, جھوپڑے میں رہتا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. میں اس کی بات کو رد نہیں کرتا. یہ وہ تکبر دوسرا ہے کہ جس کے کہ نسب تکبر. تیسرا تکبر جس کے اندر ہم لوگ بالعموم ملوث ہیں, جن کے پاس ہے وہ تو آگے بڑھے ہوئے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کس معاملے کے اندر مال آگے چلیں. وہ ہے مال کا تصور. ہمارے پاس مال ہو, دولت ہو, قوت ہو, جب شجاعت ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ دنیا میں حاصل کر لیں گے. اور جن کے پاس ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس مال ہے, اس کے نتیجے کے اندر آپ لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہو, اس کے نتیجے کے اندر آپ لوگوں کو اپنی مرضی پہ چلانے کے لیے مجبور کرتے ہو, چاہے وہ آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو. لیکن کیونکہ مال کے بلبوتے کے اوپر آپ کا مال ہے, آپ لوگوں کو اپنے آپ غلام بنا کے رکھتے ہو. اور اس کا تکبر بھی ہماری دنیا میں بالکل موجود ہے کہ ہم اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں, بڑی اونچی پیمار والا سمجھتے ہو. دیکھیے مال کس کے پاس زیادہ ہے آج کل کے زمانے میں, چھوٹی ہماری مثالیں پہلے ہی دیتے ہیں. قارون ہے, شداد ہے, فرعون ہے, نمرود ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دنیا کے اندر حکمرانی کرنے والے ہیں, بڑے بڑے خزانوں کے مالک ہیں. اور ایسا ایسا بندہ ہے جس کی خزانے کی چابیاں اونٹوں پہ لدی ہوئی جاتی تھی, اتنا بڑا خزانہ تھا ان کے پاس. لیکن دنیا کے اندر آج ان کا نام کوئی عزت سے نہیں لیتا. دنیا کے اندر جب اس کا نام لیا جاتا ہے لوگ اس کے اوپر لعنتیں ہی بھیجتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا دشمن تھا, مال تھا اس کے پاس. اس تکبر کے نتیجے کے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا. اور یہی تکبر آج ہمارے ملک کے اندر, ہمارے پورے معاشرے کے اندر ہے. جو مال والا ہے وہ سمجھتا ہے میں سب سے آگے ہوں, باقی کیڑے مکوڑے ہمارے ساتھ کوئی ہے چیز نہیں. تیسرا تکبر, چوتھا تکبر یہ ہے کہ بندہ کوئی اپنی شکل و صورت کے اوپر,
اپنی وجاہت کے اوپر فخر کرے کہ میں بہت حسین ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا قد کاٹ دیا ہے, میری جسامت ہے, میری جسامت بڑی زبردست ہے, لوگ دیکھ کے رشک کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسا ہوتے. یہ تکبر انسان کے اندر داخل ہو جائے, سمجھو وہ بھی متکبرین کی فلس کے اندر شامل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں. پانچواں تکبر, میں صرف اشارات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. پانچواں تکبر عہدے کا تکبر ہے کہ ہمارے پاس مال ہے, دولت ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے, یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہیں. یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر عہدہ دے دیا, ہم نے وہ قدرت دے دی, ہمیں جنرل بنا دیا, ہم نے پرائم منسٹر بنا دیا, صدر بنا دیا, یا ہمیں جج بنا دیا, یا ہمیں علاقے کا ڈی سی بنا دیا, تو ہم سمجھے کہ کیڑے مکوڑے ہمارے سامنے. قطعی طور پہ اس سے تم باز آ جاؤ. جو بندہ یہ تصور کرے کہ میرے پاس عہدہ ہے, اس عہدے کے برگزیدگی کے اوپر میں کسی کے ساتھ ظلم رفع کرنا چاہوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ تکبر کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں باز کر کے رکھے. پانچویں اور چھویں تکبر جو ہے وہ وطن کا تکبر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وطن, ہم تو بڑے دنیا کے اندر سب سے ٹاپ کے لوگ ہم ہیں, ہمارا نسب ہے, ہمارا لوگ ہے, ہماری زبان ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہے, ہمارے نزدیک اور کوئی چیز. یہ تصور مسلمانوں کے اندر آج کل بڑھ کے آیا ہوا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا, جس وطن میں رہتا ہے سمجھتا ہے میرا وطن ہی سب سے بہتر ہے. عرب کے اندر آپ چلے جائیے, وہ کہیں گے چلو چھوڑو قطر کو, امارات کیا ہے, ہم سعودی ہیں, ہم سب سے افضل ہیں. اماراتی کہیں گے ہم اماراتی, ہم سب سے افضل. پاکستانی کہیں گے جی ہم تو ایٹم بم کے ہم تو مالک ہیں, ہم سے بڑا اور کی کون. اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تم سے یہ سب کچھ چھین لے اور تمہیں دوبارہ وہ پتھروں کے زمانے کے اندر لے جائے اگر تم تکبر سے باز نہیں آؤ گے. اور ساتواں تکبر بہادری کا تکبر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے شجاع ہیں, ہمارے سامنے کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا. ہماری طاقت ہے, وہ طاقت جسمانی طاقت بھی ہے, ہماری مالی طاقت بھی ہے, زبانی طاقت بھی ہے, تمام طاقتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے مقابلے میں کوئی بندہ کیا آ سکتا ہے. یہی تکبر ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے. یاد رکھیے اس بارے میں ایک بڑی مشہور چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مارکے کے اندر تھے, جنگ میں تھے, جہاد کر رہے تھے. ایک کافر ان کو سامنے تھا, اس نے کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کافر کو پچھاڑ دیا, ان کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے. اب جنگ کس لیے ہے؟ ان الحب للہ والبغض للہ, صرف یوں کا یہ مقصد تھا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں, اللہ کے لیے محبت ہے, اللہ کے لیے دشمنی ہے ہماری کسی انسان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمن ہیں, اللہ کے دوستوں کے ساتھ اب دوست ہیں. وہ جب بندہ قریب تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گردن اتار دیتے, اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے کے اوپر تھوک دیا. اب دیکھیں ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اپنی ذات نہیں ہے, اپنی طاقت کا گھمنڈ نہیں ہے, اپنی طاقت کے اوپر تکبر نہیں کہ میرے میں بڑی طاقت ہے, میرے اتنے بڑے پہلوان کو میں نے پچھاڑ دیا, گردن اتارنے کو تیار ہوں. جب جیسے ہی تھوکا حضرت علی اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ کے علیحدہ ہوا. بندہ بڑا حیران ہوا, علی میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ میں تو ویسے بھی قتل ہونے والا ہوں, اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہوں, قتل تو ہو جاؤں گا, تیرے منہ پہ تھوک دوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم اس نے قتل ہوتے بھی اسے تھوکا ہے. علی کہنے لگے اے بندے تو نادان ہے, تو نہیں جانتا, میرا تیرا ذاتی کوئی مخاصمہ نہیں ہے, میرے تجھ سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے, تو اللہ کا دشمن تھا اس لیے میں تیرے سے لڑ رہا تھا. اور جس وقت مجھے احساس ہوا کہ تم نے اس دشمنی کے اندر مجھے بھی شامل کر دیا, میرے چہرے پہ تھوک دیا تو نے, میرا نفس کہنے لگا کہ اب تو زیادہ حق ہے کہ اس کو بندے کو گردن ماری جائے. میرا نفس کے اندر شامل ہوا, میں نے تجھے چھوڑ دیا, میں تجھے قتل نہیں کرتا, ہاں جب تک اللہ کا معاملہ تھا میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں. یہ بات سن کے وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے کہ واقعی ایسے شجاعت والے لوگ, ایسی ذمہ داری والے لوگ, ایسی غیرت والے لوگ, اپنی نفس کی پرستی سے بچنے والے لوگ واقعی یہ محمد کے ہی غلام ہو سکتے اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو بھائیو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. آج دیکھ لو, دنیا کے اندازہ لگا لو, ہمارے اس ملک کے اندر آپ اندازہ لگا, آپ دیکھ لو, چلے جاؤ 70 سال کی تاریخ دیکھ لو, جو بندہ آیا حکم اقتدار کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں. وہی فرعونی دعویٰ ہے اس کے پاس, وہی فرعونی دعویٰ ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں رب ہوں, لیکن وہ تمام کام وہی کرتا ہے جو فرعون کیا کرتا. آپ میں طاقت ہے, قوت ہے, فوج تمہاری ہے, تم سب سالار ہو, جو چیز چاہے کرو, تم کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یاد ہے اسی ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے ایک زمانے میں نے کہا تھا, جنہوں کے اندر پرویز مشرف کی حکومت تھی, جب اس نے کراچی کے اندر وہ لوگوں کو 20 لوگوں کو قتل کیا تھا, وہ شام کو ٹی وی کے اندر مکہ لہرائے کہا تھا دیکھو میری طاقت. کون تھا یہ بندہ؟ زوم کیا تھا اس کو کہ میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس قوت ہے, میں سپہ سالار ہوں, میں فوج کا جنرل ہوں, جس کو چاہوں میں قتل کر دوں, جس کو چاہوں چھوڑ دوں. اللہ نے کیسا اس کے ساتھ انجام کیا, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ شخص مرا ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر.
दुबई में मना पे लाश उनकी आई और कोई बंदा उसके करीब जाने को तैयार नहीं। ये है दुनिया के अंदर अल्लाह ताला मिसालें हमारे सामने रखता है कि जब तुम ऐसा मामला करोगे तो तुम्हारे साथ क्या मामला हो। और इससे पहले आप देख लीजिए, मैं छोटी छोटी चीजों का आपके सामने इशारा करके भी बात खत्म करता हूं कि जिन लोगों ने तकब्बुर किया उनका हाल दुनिया के अंदर क्या हो। नेपोलियन को देख लो, सिकंदर आजम को देख लो, हराकू खान को देख लो, चंगेज खान को देख लो, और अपने अगर मुसलमानों का जिक्र करना है जमाल अब्दुल नासिर को देख लो, उससे आगे बढ़िए हाफिजुल असद को देख लो, कद्दाफी को देख लो, याह्या खान को देख लो, मुशर्रफ को देख लो, हुस्न मुबारक, अनवर सादात को देख लो। ये तमाम लोग हैं जो हमारे हुक्मरान रहे मुसलमानों के। लेकिन हर बंदा ये समझता है कि मैं ही ताकत में हूँ, मेरे पास कुव्वत है, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ कि दुनिया आज उनका नाम लेते हुए डरती है कि ये बंदे कतई तौर पे इस्लाम से इन लोगों को ताल्लुक नहीं था। इस्लाम को इन्होंने इस्तेमाल तो जरूर किया, लेकिन हर वो काम किया जिस चीज का अल्लाह ताला ने मना किया था, वही काम इन्होंने किया। यही है तकब्बुर करने वाला। और याद रखो, ये तकब्बुर की बीमारी हर शख्स के अंदर मौजूद होती है। अल्लाह ताला हमें इस तमाम बीमारियों से आज़ाद फरमाए, हमें बचा के रखे। हकीकत ये है, हर बंदा टटोल के देखे, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर दिल में कहता है कि मैं तो कुछ हूँ। यानी अपने बड़े से मुकाबला नहीं करता, जो अपने नीचे वाले लोगों को देखता है वाकई मैं तुम्हारे से बहुत बेहतर हूँ, तुम क्या हो मेरे साथ। एक मजदूर घर में लेके आता है, उसकी जिल्लत करता है। दुकानदारों पे आप चले जाइए, मुलाजमीन लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन जब चाहे उनकी बेइज्जती कर दें, जब चाहे उनको कान से पड़े बाहर निकाल दें। वजह क्या है? वो ज़ोम है। ये बहुत बड़ा धोखा है उसके अंदर कि मेरे पास ताकत है, कुव्वत है, मैं जब चाहूँ उसको उठा के बाहर फेंक दूँ। कर सकते हो, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह सुब्हान ताला कितना रऊफ़ुर रहीम है। हम सुबह शाम अल्लाह ताला की नाफरमानी के मुब्तला रहते हैं। अगर ये मामला अल्लाह ताला करना चाहता तो हमें एक घूंट पानी का भी नसीब ना हो, लेकिन हम अपनी चीज के बारे में सोचते नहीं है। और यही नतीजा है दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई का निशान हम बने हुए हैं। जिसके पास ताकत है उसके सामने सजदे किए जाते हैं। जिसको समझते हैं कि इसके पास ताकत है, वो तो एक अल्लाह के रसूल की एक हदीस आपके सामने रख दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इज्जत उसकी की जाएगी जिससे खतरा होगा कि मुझे ये नुकसान पहुंचा सकता है। देख लो आजकल हमारे हाल है कि नहीं। आप किसी SHO के पास चले जाइए, डरेंगे आप उससे, उसके सामने कोई हरकत नहीं कर सकते। आप DC तो ऊंची चीज है, आप SHO के सामने बात नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे नुकसान पहुंचाने का अंदेशा आप उसकी इज्जत करेंगे। हकीकत में उसकी इज्जत नहीं करते। और ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हर जगह पे मामला, पूरी दुनिया के अंदर ये मामला चला है। जिसके पास ताकत है लोग उसकी इज्जत करते हैं, और क़यामत की निशानी से एक निशानी है। हालांकि होना क्या चाहिए था कि अब हक बात कहने के लिए हमेशा तैयार रहते, हक बात कहते हुए कभी आप डरते ना। यही चीज, यही वतीरा, यही तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का था। जब अल्लाह के रसूल के साथ वो सहाबा बैत किया करते थे तो वो यही कहते थे, अला नखाफ इल्ला, हम कभी भी नहीं डरेंगे हक बात कहने से, हमेशा हक बात कहते रहेंगे। ला नखाफ फिल्लाह लौमत लाइम, और हक बात कहने से हमें कोई चीज नहीं रोक सकेगी। हक बात हम जरूर हर सूरत में कहेंगे, लेकिन आज मामला वो मुख्तलिफ हो गया कि हम हक छुपाते हैं। उलमा का आजाद देख लीजिए, उलमा का मामला ये कि वो भी अपने मस्जिद के चौधरी और डर के मारे हक बात नहीं करते। वो लोग जो चौधरी साहब पसंद करेंगे वो बात की जाएगी, जो चीज चौधरी साहब के मिजाज के खिलाफ है कभी बात। मौलवी साहब है बेचारे, मुलाजिम है, वो कभी भी उनको उठा के बाहर निकाल देंगे, कौन उनको पूछा करेगा। वो भी बात नहीं करते, हक बात बयान नहीं करते, अपने चौधरी के साथ पीछे चलते हैं। भाइयों, ये तमाम चीजें ये मुआशरे के अंदर सिर्फ एक मामला नहीं है, हर मामले के अंदर आप देख लीजिए ऐसा ही मामला। कोई मामला, कोई दुनिया का ऐसा शोबा नहीं है जिसके अंदर लोग तकब्बुर से खाली हों। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से, तकब्बुर से, जो हमारे ईमान की कैंची है, हमारे ईमान की नफी है, अल्लाह ताला मुझसे बचाए। और दुनिया के अंदर आखिरत में अल्लाह ताला हमें सुरखरू फरमाए। आजी ही सुरखरुई है, आजी ही अल्लाह ताला को राजी करने वाली है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।